بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ 3 دن آپ کی خدمت میں عرائض کو پیش کیا جائے گا۔ موضوع سخن ہے کہ حجت الہی، مختلف چیزیں آپ کے لیے حجتوں کو تمام کرتی ہیں۔ مثلاً آپ کسی غلط راستے پہ جا رہے ہیں، سمجھانے والا آپ کو سمجھاتا ہے کہ بھائی اس راستے پہ یہ خطرہ ہے، اس راستے پہ چلنے سے یہ مسائل ہوں گے، چیزیں بھی دکھاتا ہے، حقائق کو بھی بیان کرتا ہے، آخر میں کہتا ہے اب میں نے تم پر حجت کو تمام کیا، اب جاؤ نہ جاؤ تیری مرضی ہے۔ تو جس خدا نے انسان کو پیدا کیا یہ اللہ پر ہے کہ بندے کے لیے ہدایت کی راہ میں حجت کو تمام کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا انسان کو کنفیوز چھوڑ دے کہ اسے پتہ نہ ہو کہ امام حق کون ہے، اسے پتہ نہ ہو کہ ہادی کون ہے، بھٹکتا ہوا پھرے مسلمان اور یہ بولے کہ قرآن نے نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا۔ تو خدا کا کام ہے حجتوں کو تمام کرنا۔ حجت 2 طرح سے تمام ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حجت علم، علم کے ذریعے حجت تمام کی جاتی ہے۔ مثلا آپ کو بولا جائے 2+2 4 ہے، ایک بندہ کہے نہیں 2+2 3 ہوتا ہے، تو وہ تو ایک ضد ہے، لیکن اسے میتھمیٹک کا ایک قانون سکھایا جائے گا کہ کیلکولیشن اس طرح ہوتی ہے، 2 کو 2 سے ملاؤ گے تو 4 ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہے حجت علم۔ دوسری حجت ہے حجت نور، نور کے ذریعے حجت کو تمام کیا جاتا ہے۔ سب سے برترین حجت جو ہوتی ہے وہ نور کی حجت ہوتی ہے۔ نور کا کمال یہ ہے کیونکہ اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی سب سے واضح ترین حجت اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ نور کی حجت ہے۔ تبھی کہا کہ میں زمین و آسمان کا کیا ہوں؟ نور ہوں۔ نور کا ایک کمال یہ ہے کہ نور خود نظر نہیں آتا، پر جس پہ پڑتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ اس پوری امام بارگاہ میں کوئی یہ نہیں بول سکتا مجھے نور نظر آ رہا ہے۔ دائیں دیکھو گے بائیں دیکھو گے ممبر نظر آ رہا ہے، مائک نظر آ رہا ہے، مولانا نظر آ رہا ہے، دیواریں نظر آ رہی ہیں، زیارتیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ نظر کیوں آ رہی ہے؟ نور کی وجہ سے۔ نور کا کمال ہے یہ جس شے پہ پڑتا ہے اس شے کو ظاہر کر دیتا ہے، خود نظر نہیں آتا۔ اس بیچ میں نور نہیں ہے، آپ کی آنکھ نور پر نہیں پڑ رہی، جہاں جہاں پڑ رہی ہے وہاں وہاں پر نور ہے۔ آپ سب اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب اپنی آنکھوں سے اس مائک کو دیکھ رہے ہیں، کس وجہ سے دیکھ رہے ہو؟ نور کی وجہ سے۔ اگر ساری لائٹس کو آف کیا جائے، نہ خطیب نظر آئے، نہ مجمع نظر آئے، نہ ممبر نظر آئے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں کس چیز کی وجہ سے؟ نور کی وجہ سے۔ تبھی کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ کائنات اگر چمک رہی ہے دمک رہی ہے تو اللہ کے نور سے چمک رہی ہے۔ اگر نور خدا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر نور خدا نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی۔ تو برترین حجت جو ہے وہ حجت نور کہلاتی ہے۔ آپ ایک کمرے میں گئے، روشنی نہیں تھی، آپ کا پاؤں کسی گلاس سے لگا، جگ سے لگا اور گلاس کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ کل کسی نے پوچھا بھائی گلاس کیوں توڑا تو آپ بولیں گے کہ مجھے نظر نہیں آیا۔ لیکن اگر اس کمرے میں روشنی تھی،
اس کمرے میں نور تھا اور آپ آگے چلے اور پاؤں گلاس کو مارا اور گلاس ٹوٹ گیا تو پوچھنے والا پوچھے گا اب کیوں توڑا؟ اب تو روشنی تھی، اب تو نظر آ رہا تھا۔ تو خدا قیامت کے دن مسلمانوں سے سوال کرے گا میں نے حجت تمام کی تھی۔ سیدہ کا واقعہ اتمام حجت کا واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ اتمام حجت کا واقعہ ہے۔ اگر ان واقعات کو دیکھ کر، واقعات کو سن کر بھی اگر کوئی ہدایت نہیں پا رہا، وہ کھلی گمراہی میں ہے، یا اس کے دل پہ پردہ ہے یا مہر لگا دی گئی ہے۔ اب کربلا میں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، لیکن کس شہید کی شہادت نے کربلا میں حجت کو تمام کیا؟ امام حسین بھی شہید ہوئے، علی اکبر بھی شہید ہیں، جناب قاسم بھی شہید ہیں، عباس علمدار بھی شہید ہیں، لیکن میرے مولا فرماتے ہیں ساری شہادتوں نے حجت کو تمام نہیں کیا، حجت کو تمام کیا ایک شہادت نے۔ کیونکہ اگر امام حسین شہید ہوئے، بول سکتے ہیں بڑے تھے، مقابلے میں آئے تھے، جنگ میں شہید ہو گئے۔ عباس علمدار عمر میں بڑے تھے، آیا حملہ کیا، ہم نے دفاع کیا، شہید کر دیا۔ قاسم جوان تھا، اکبر جوان تھا، آیا حملہ کیا، جنگجو تھے، لڑے، اور لڑائی کے نتیجے میں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ فرمایا ایک شہید ایسا ہے جس نے امت کے لیے حجت کو تمام کیا، وہ شہادت علی الاصغر ہے۔ کہ 6 مہینے کا بچہ، اس سے کیسی دشمنی، اس سے کیسی عداوت، جو تلوار اٹھا نہیں سکتا۔ تو یہ وہ وقائع ہیں۔ تبھی وہابیت بہت کوشش کرتی ہے بالخص واقع کربلا میں یہ ثابت کرے کہ جناب علی اصغر عامدن شہید نہیں ہوئے تھے۔ آج برملا بولتے ہیں کہ بھائی 40 تیر چلے تھے، ایک تیر اتفاقاً علی اصغر کے گلے میں لگا، یہ نہیں کہ عامدن مارا گیا تھا۔ تبھی مصائب میں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ حرملا نے دیکھ کر، نشانہ لے کر گلو علی اصغر پہ تیر مارا تھا۔ ہر کسی کے خون کو اٹھا کے امام حسین نے یہ جملے نہیں کہے، لیکن جب خون علی اصغر مولا کے ہاتھوں میں آیا، فرمایا نانا میں قیامت میں ان کی شکایت کروں گا، اگر اس دن وہ نہ ہوتا آج حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون نہ ہوتا۔ کیونکہ اس خون نے کس کو تمام کیا؟ حجت کو تمام کیا۔ اسی طرح مدینے میں یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ مولا علی دروازے پر کیوں نہیں گئے؟ گھر میں زبیر موجود ہیں، گھر میں سلمان موجود ہیں، گھر میں اباذر موجود ہیں، گھر میں مقداد موجود ہیں، 6-7 اصحاب خاص امیر المومنین گھر میں موجود ہیں۔ سوال بنتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پتہ ہے لوگ علی کو لینے کے لیے آئیں گے، سلمان چلا جاتا، ابوذر چلا جاتا، مقداد چلا جاتا، کہ نہیں اگر وہ جاتے تو حجت تمام نہ ہوتی۔ کیا خلافت اول میں بڑے بڑے اصحاب مارے نہیں گئے؟ زکوٰۃ کے معاملے میں، دوسرے معاملات میں کیا خلافت جناب عثمان میں بڑے بڑے اصحاب قتل نہیں ہوئے؟ ہر خلافت کے دور میں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے جس میں اکابرین میں سے بھی کئی لوگ جا چکے ہیں، وہ زکوٰۃ کا معاملہ تھا۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ لوگ جب علی کے در پہ گئے تھے، کہا کیوں گئے تھے؟ کہ علی بیت المال نہیں دے رہا تھا۔ یہ تہمت، یہ الزام علی ابن ابی طالب کی ذات پہ لگاتا ہے کہ گویا علی کے پاس بیت المال تھا اور یہ گھر پہ حملہ کرنے نہیں گئے تھے، علی سے بیت المال کو لینے گئے تھے۔ گویا یہ ثابت کرنے کی کوشش کے لیاذ باللہ کہ علی نے بیت المال کو چوری کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ ہاں، اب یہ الزامات تو انہوں نے کتابوں میں ابن تیمیہ نے لکھ دیے کہ علی بیت المال نہیں دے رہے تھے، اور اس نتیجے میں مولا علی دروازے پر جاتے کہ مولا فرماتے ہیں علی کو یہ خوف تھا کہ اس لڑائی میں کہیں حسن و حسین کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے، کہ جن کے وجود سے اللہ نے شجر مبارک کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، جن کے وجود سے امامت کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ مولا جاتے بول سکتے تھے شاید حکومت کی خاطر علی گئے،
یہی الزامات جو لگائے، کیونکہ 1000 سال کے بعد یہ پس منظر آپ پڑھتے تو سینیریو کچھ اور ہوتا۔ وہاں پر اگر کوئی حجت کو تمام کر سکتا تھا، وہ وجود صرف سیدہ فاطمہ کا وجود تھا، کیونکہ اس امت میں علی کا بھی اتنا احترام نہیں تھا کہ گھر آ کر یہ بولیں کہ بی بی نے کہا علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے، کہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں، میں سلام کرتا ہوں، علی کو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ معاشرہ دیکھیے کیسا معاشرہ تھا، بغض و عناد والا معاشرہ۔ اس معاشرے میں اگر کسی کی عزت وقت وقار تھا وہ نبی کی بیٹی تھی، اور جاتے جاتے بار بار اس دروازے پر آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ مؤذن الرسالہ۔ اگر کسی کے احترام میں کھڑے ہوتے تو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے۔ شیعہ سنی دونوں میں یہ روایت صحیح و سند ہے کہ فرماتے ہیں جس سے میری بیٹی ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں، جس سے میں ناراض ہوں اس سے خدا ناراض ہے، جس پہ میری بیٹی غضبناک ہے اس پہ خدا غضبناک ہے، اور جس پہ خدا غضبناک ہے اس کے ایمان کا کیا کہنا۔ یہ تو حدیث طرفین میں موجود ہے۔ تو سیدہ کا مقام مدینے والوں کے لیے بڑا تھا، کسی نے مدینے میں یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ جب مولا علی کے گھر کی طرف جا بھی رہے تھے تو یہ ان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم دروازے پہ دستک دیں گے اور نبی کی بیٹی دروازے پر آئے گی۔ سب کو پتا تھا گھر میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ تو پلاننگ میں تھا ہی نہیں کہ نبی کی بیٹی جو پورے مدینے میں مشہور ہے کبھی نامحرم سے کلام نہ کرنے والی، نابینا گھر میں آتا تو نبی کہتے بیٹی یہ دیکھ نہیں رہا، فرماتے بابا وہ نہیں دیکھ رہا، فاطمہ تو دیکھ رہی ہے۔ جن کے لیے مشہور تھا جب چلتی بھی تھیں تو آگے پیچھے کنیزوں کو رکھتی تھیں، کبھی بھی ایسا کیوں کرتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی میرے قدموں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑ جائے۔ جو وصیت کریں تو یہ کہیں کہ فضا مجھے خوف ہے عرب خواتین کے جنازوں کو 4 پائی پہ رکھتے ہیں، جنازہ ظاہر ہو جاتا ہے، بدن کا قد کاٹھ کا پتہ چلتا ہے۔ کبھی بھی حبش میں عورتوں کو تابوت میں رکھا جاتا ہے، علی سے وصیت کرو ابھی سے میرا تابوت بنانا شروع کر دے۔ ایسی عفیفہ بی بی جب دربار میں حق مانگنے جاتی ہیں پہلے خود کلام نہیں کیا، کنیز نے باتیں کی، جب بات کو نہ مانا گیا تو پھر خود دختر رسول نے بات کو شروع کیا۔ کہتے مسجد میں جتنے اصحاب تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مصطفیٰ باتیں کر رہا ہے۔ اخلاق مصطفیٰ میں کلام، کسی کی پلاننگ میں نہیں تھا کہ بی بی دروازے پر آئیں گی، یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ واحد بی بی ہیں جس نے حجت کو تمام کیا۔ اب صدیوں کے بعد بھی کوئی مسلمان واقعہ سنے گا نا کہ نبی کی بیٹی گئی تھی، جو رسالت کی گود میں پلی ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو فقہ کے احکام کو مکے اور مدینے کی عورتوں کو سکھانے والی بی بی ہے، اس بی بی کو دربار میں جانا پڑا۔ اس بات سے تو انکار نہیں ہے کہ نہیں گئی، ہر کوئی مانتا ہے۔ بات چھڑ جاتی ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا، ان کا مقصد وہ تھا، لیکن دربار میں جانے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ گئی تھی۔ دلائل دیے، قرآن کی آیتوں سے دلائل پیش کی، آنے والی نسلوں کے لیے حجت کو تمام کیا۔ کس حجت کو؟ کہ اے مومن، اے میرے ماننے والے، اگر تیرے امام زمانہ کی بات آئے تو خون دینے کے لیے بھی تیار ہو جانا، اگر امامت کی بات آئے تو قربانی سے ذرہ برابر دریغ نہ کرنا۔ اور یہی سبق اپنی بیٹی زینب کو سکھایا۔ کہتے ہیں کربلا میں اگر مولا علی کی شخصیت کو اور جناب سیدہ کی شخصیت کو، یعنی دونوں شخصیتوں کو اگر ایک شخصیت میں جمع کیا جائے تو وجود زینب بنتا ہے۔ عورت ہونے کے اعتبار سے حیا، عفت، دفاع امامت، دفاع ولایت کے اعتبار سے بی بی زینب کا وجود کربلا میں دیکھو۔ اور جب کوفے کی بازار میں خطبہ دینے لگیں، فصاحت، بلاغت کے اعتبار سے سننے والے کہتے تھے لگ ایسے رہا جیسے علی خطبہ دے رہے ہیں۔ دونوں شخصیت یعنی اپنے بچوں کو سکھا کر گئیں
کہ جب بات تیرے امام زمانہ پر آئے تو ذرہ برابر دریغ نہ کرنا، وہ چاہے زہرا ہی کیوں نہیں ہے، کتنا بڑا وجود ہے، جس کے لیے بولا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جس کے لیے بولا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ بیوی اپنے وجود کو کس پہ قربان کر رہی ہیں؟ اپنے امام زمانہ پر قربان کر رہی ہیں، اور مقام اتنا بلند کہ میرے 11ویں امام فرمائے عائشیو نحن حجج اللہ علیکم، ہم سب امام تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ پھر فرمایا ہماری دادی زہرا ہمارے اوپر حجت ہے۔ اب علماء آسان بولنا فلاں نبی ہے، فلاں رسول ہے، فلاں امام ہے، سیدہ کے لیے کیا بولیں کہ امام یہ بولے میرے لیے حجت ہے۔ آج پوری امت اس اصرار پر ہے کہ بھائی نبی کی ازواج کا احترام کیا جائے۔ دلیل صرف بیوی ہونا نہیں ہے، اگر بیوی ہونا دلیل ہوتا کہ اگر کوئی نبی کی بیوی ہے اور صرف اس وجہ سے احترام کیا جائے تو بیوی تو لوط کی بھی ہے، بیوی تو نوح کی بھی ہے، مختلف انبیاء کی بیویاں ہیں۔ مسلمان ان کا احترام نہیں کرتا، ازواج رسول کا احترام کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے، اور دلیل میں قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے مسلمانوں نبی کی بیویاں تمہاری ماؤں کا مقام رکھتی ہیں، تبھی کا احترام واجب ہے۔ علی بن ابی طالب نے بھی اسی بنیاد پہ احترام کیا، لیکن ذرا یہ مفسر تفسیر سے پڑھے کہ نبی کی بیویاں مائیں ہیں، کیا ہر اعتبار سے ماں ہیں یا صرف ایک اعتبار سے ماں ہے؟ آپ کی ماں بھی آپ کے گھر میں ہے، کیا نبی کی بیویاں اسی طرح ہماری مائیں ہیں جس طرح ہماری اپنی مائیں ہیں؟ کہ نہیں، ماں بیٹے کی محرم ہوتی ہے، ماں پر واجب نہیں کہ بیٹے کے سامنے سر پہ دوپٹہ رکھے، ماں پر واجب نہیں کہ بیٹے کے سامنے حجاب کرے۔ تو اگر نبی کی بیویاں قرآن کی آیت کے مطابق مسلمانوں کی مائیں ہیں تو پھر حجاب واجب کیوں ہے امت سے؟ فوراً حجاب کی آیت آتی ہے کہ اے نبی کی بیویوں گھروں سے نہ نکلنا، اے نبی کی بیویوں اپنی عفت اور حجاب و حیا کا خیال کرنا، کیونکہ تیرا مقام بلند ہے، تمہاری ذمہ داری بھی بلند ہے۔ تو امت کا کوئی امتی نبی کی بیویوں کا محرم نہیں ہے، نہ وہ ان کی محرم ہے، حجاب واجب ہے، بغیر حجاب کے نبی کی بیوی کسی امتی کے سامنے نہیں آ سکتی، حرام ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن کہا ماں ہے، ماں ہے پر حجاب واجب ہے۔ دوسری چیز، بیٹا اپنی ماں کا وارث بنتا ہے۔ اگر آپ کی ماں ہے خدا نخواستہ دنیا سے چلی جائے، بیٹے ہو اس کے وارث ہو، اس کے مال اس کے دولت میں آپ کا حصہ ہے۔ نبی کی بیویاں مائیں ہیں، لیکن کیا امت ان کی وارث ہے؟ کہ نہیں ہے۔ مائیں ہیں حجاب کے اعتبار سے ماں نہیں، ماں ہے وراثت کے اعتبار سے ماں نہیں۔ ایک چیز رہ جاتی ہے، جس طرح ماؤں سے نکاح حرام ہے، اس اعتبار سے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، امت پر ان سے نکاح حرام ہے۔ ایک شک میں یہ تمہاری کیا ہے؟ مائیں ہیں، احترام کرو۔ تبھی مراجع نے کہا بھئی احترام کرنا چاہیے، قرآن کی آیت ہے۔ بہرحال مسلمان سیدھا سادہ ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، مائیں ہیں لقب ملا امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں ہیں۔ جنگ جمل ہوئی، علی بن ابی طالب نے زوج رسول کو 40 سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ آدھے راستے میں اپنے بھائی سے شکایت کی، محمد ابن ابی بکر، کہا کہ علی نے میرا احترام نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نبی کی بیوی تھی، مجھے مردوں کے ساتھ بھیجا، اچھا ہوتا کہ مجھے عورتوں کے ساتھ بھیجتا۔ تو بھائی نے کہا علی کو پتا ہے کس طرح ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کہ علی سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 40 سواروں کو بلایا اور سواروں کو کہا کہ چہروں سے نقاب کو ہٹا دو۔
کہ جیسے نقاب ہٹایا 40 کے 40 عورتیں تھیں، ایک بھی مرد نہیں تھا۔ اللہم صلی اللہ کہ علی نے مجھ محرم کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا کہ بھائی ساتھ جائے، اور 40 عورتوں کو بھیجا۔ ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ نبی کی بیوی امت کے لیے محرم نہیں ہوتی۔ اگر محرم ہوتی تو یہ اعتراض نہ کرتی کہ علی نے نامحرموں کے ساتھ بھیجا ہے، عورتوں کے ساتھ بھیجا۔ کہ پھر شروع میں کیوں نہیں بتایا؟ کہ علی کو خوف تھا، دشمن کو اگر پتہ چلتا کہ عورتیں ساتھ ہیں، پہلے سے پلان بنا دیا تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کا الزام کس پہ لگایا جائے؟ علی ابن ابی طالب پہ لگایا جائے کہ علی نے جنگ جیتنے کے بعد کیا کر دیا؟ نبی کی زوجہ کو قتل کر دیا۔ کہ ہم مردوں کا لباس پہنا کر بھیجا تاکہ دشمن کو خوف رہے اور آپ کی جان بچی رہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی حکمت ہے کہ دشمن کے ہیلوں کو اور دشمن کے پروپیگنڈے کو کس طرح توڑنا ہے۔ تو پوری امت ازواج رسول کا احترام کرتی ہے ایک آیت کی وجہ سے، غور سے سنیے گا، پوری امت ایک آیت کی وجہ سے احترام ازواج رسول میں ایک آیت بیان کی جاتی ہے کہ اے مسلمانوں، یہ امت کی مائیں ہیں، لہذا احترام ازواج رسول کا واجب ہے، کیونکہ ماں کا مقام رکھتی ہیں۔ کس اعتبار سے ماں ہے میں نے بیان کیا۔ اب ایک منٹ کے لیے مفتی اور مولوی سوچے، جو امت کی مائیں بنیں ان کا احترام واجب ہے، اور جو امت کے سردار مصطفیٰ کہے کہ فاطمہ ام ابیہا ہے، اللہم صلی اللہ، کہے کہ یہ مصطفیٰ کی ماں ہے۔ آج تک کبھی آپ نے دیکھا کہ باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے؟ کل کو یہ بولے عرب میں رسم تھی، تو آج تک ہے کوئی ایسی رسم عرب میں؟ آپ کے گھروں میں رسم ہے کہ بیٹی کے احترام میں باپ کھڑا ہو جائے؟ نبی کو خدشہ تھا جب یہ لقب دیا نا کہ ام ابیہا، اپنے بابا کی بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے، کہ شاید کل کوئی مفتی یہ بول دے نبی نے پیار میں بولا تھا، نبی نے محبت میں بولا تھا، نبی نے ایموشنز میں بولا تھا، یہ کوئی خاص درجہ اور مقام نہیں ہے، نبی نے بولا بھی کہ یہ میری ماں کا مقام رکھتی ہے۔ اور جب فاطمہ آتی تھیں تو کھڑے ہو کر بھی ثابت کیا کہ یہ ماں کا مقام رکھتی ہے۔ اللہم صلی اللہ وَأَجِّلْ، یہ وہ حجت ہائے الہی ہیں کہ خدا بندوں پہ کیا کر رہا ہے؟ تمام کر رہا ہے۔ نجران کے مسیحیوں سے مناظرہ کیا، علمی حجت علمی حجت علمی حجت، نہیں مانے، آخر میں بات مباہلے پر آ گئی۔ کباؤ میدان میں چلتے ہیں، جو سچا ہے سچا، جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور حجت کو تمام کرنے کے لیے کن کو لے کر گئے؟ حسنین کو لے کر گئے، فاطمہ کو لے کر گئے، علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے۔ جب یہودی مسیحیوں نے یہ چہرے دیکھے تو حجت تمام ہو گئی نا۔ کہا انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تک نہیں ہوا، یہ دعا کریں ان کی دعا رد نہ ہو۔ یہ ایسے چہرے ہیں اگر ہاتھوں کو اٹھا لیا تو لعنت الہی تمہارے سر پہ آ جائے گی۔ میدان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہے وہ حجت الہی، خدا دلیل دے کر حجت کو تمام کرتا ہے۔ ایک حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں علی کے در پر کبھی کوئی بے وقوف نہیں آتا، کبھی کوئی احمق ابلہ اس در پہ نہیں آتا۔ علی کا ماننے والا عقل مند ہوتا ہے۔ اب کسی جوان نے کہا کہ مولانا یہ ثابت کیسے ہو کہ علی کے ماننے والا عقل؟ میں نے کہا بڑی سمپل سی دلیل دے رہا ہوں آپ کو، میں نے کہا بڑا آسان ہے ثابت کرنا۔ دیکھیے بندے کی سلیکشن سے پتا چلتا ہے بندہ عقل مند کتنا ہے۔ سلیکشن تو سمجھتے ہیں انتخاب۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک پیتل کا سکہ
پھر چاندی کا سکہ، پھر سونے کا سکہ، پھر ہیرا، 4 چیزیں سامنے. اب بولے گا اٹھاؤ. عقل مند کسے اٹھائے گا؟ ہیرا اٹھائے گا. بچہ اٹھنی اٹھائے گا، وہ اپنی عقل کے مطابق اٹھائے گا. جس کی عقل جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا انتخاب اتنا اچھا ہوتا ہے. جس کی عقل جتنی شارپ ہو، بندہ جتنا تیز ہو، اس کا انتخاب اتنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے. اب آپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹا 22 سال کا ہو، ایک بیٹا 6 سال کا ہو. 6 سال کے بیٹے سے پوچھو بیٹا بیوی چاہیے یا چاکلیٹ چاہیے؟ ہاں چاکلیٹ چاہیے بابا، آئس کریم لے کر دو. بیوی کیا ہے؟ اور 22 سال والے سے پوچھو آئس کریم چاہیے بیوی چاہیے؟ کہے گا بیوی چاہیے. کبھی چھوٹا بڑے پہ رشک نہیں کھاتا کہ بابا نے اس کی شادی کروا دی اور مجھے چاکلیٹ دیا. نہیں، وہ چاکلیٹ پہ خوش رہتا ہے. بڑا چھوٹے پہ رشک نہیں کھاتا کہ اسے آئس کریم دلا دی اور میری شادی کرا دی، وہ اس پہ خوش رہتا ہے. ہر کسی کی سلیکشن اس کے عقل کے مطابق ہوتی ہے. اب ایک نادان ہے وہ بندہ جو علی کو چھوڑ رہا ہے، نادان ہے جو حسین ابن علی کو چھوڑ رہا ہے. آج کسی بھی امت کے فرد سے پوچھ لیں، بڑے سے بڑا مفتی کا سب سے زیادہ فضائل نبی نے کس کے بیان کیے؟ علی کے بیان کیے. سب سے، یعنی یہ مسلم علیہ ہے، سب سے زیادہ آیتیں کس کی فضیلت میں، کس صحابی کی فضیلت میں؟ علی ابن ابی طالب. علم سب سے زیادہ، شجاعت سب سے زیادہ، حلم سب سے زیادہ، حسب نسب ہر شے میں علی ابن ابی طالب سب سے کیا تھے؟ آگے تھے. اب بندہ جب چننے جائے گا تو ہیرا چنے گا یا پیتل چنے گا؟ علی مولا، علی مولا. اب اگلے مراتب تو بات کی بات ہے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ عرفان ہو، وہ معرفت ہو، یہ سب بات کی بات ہے. یہی کہ اس نے اپنا امام علی کو بنایا ہے. یہی سلیکشن، یعنی ابتدائی درجہ سلیکشن کا درجہ ہے کہ بندہ عقل مند ہے. بچہ ہے، کس اسکول میں بھیجنا ہے؟ سلیکشن، عقل مندی. بندے کو شادی کرنی ہے، کہاں سے کرے؟ سلیکشن. بندے کو کاروبار کرنا ہے، کون سا کرے؟ سلیکشن. بندے نے کسی کو دوست بنانا ہے، کس کو بنائے؟ سلیکشن. بندے نے کپڑے پہننے، کون سے پہنے؟ سلیکشن. یعنی پوری زندگی کا دار و مدار آپ کی سلیکشن پر ہے. اختیار آپ کا ہے، یزید کو چنو یا حسین کو چنو. اللہ تیرے چننے کو دیکھتا ہے اور اس چننے کے اعتبار سے تجھے سزا بھی دیتا ہے، تجھے جزا بھی دیتا ہے. سزا کیوں دیتا ہے؟ اس کی مرضی اس نے پیتل اٹھایا، اس کی مرضی اس نے ہیرا اٹھایا. کا سزا اس لیے دیتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے اوپر حجت کو تمام کیا تھا. عقل دی تھی تجھے، تو گدھا نہیں تھا کہ تیرے گردن میں ہیرا باندھا جائے یا پتھر باندھا جائے کوئی فرق نہ پڑے. تجھے صاحب عقل بنایا تھا. عقل کا کام ہے چیزوں میں تمیز کرنا، نقلی نوٹ اور اصلی نوٹ کی پہچان کر سمجھنا، یہ عقل کا کام. اگر تمیز نہیں تو تو صاحب عقل نہیں. پھر میں تجھے حیوان بنا کے قیامت میں اٹھاؤں گا. جس نے اپنی عقل کو تھوڑا بہت بھی استعمال کیا وہ در علی کا نوکر بن گیا. عاشق کمال تھا اور کمال اہل بیت میں نظر آیا. عاشق حسن تھا، حسن اہل بیت کی سیرت میں نظر آیا. تو فرمایا حجت کو تمام کیا. سیدہ نے لوگوں پر حجت کو تمام کیا. جب تک عقل کو استعمال نہیں کرو گے، اکثرهم لا یعقلون،
اکثرهم لا یشعرون لہم آذان لا یسمعون، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، فکر ہے پر سوچتے نہیں، عقل ہے پر استعمال نہیں کرتے۔ تو اگر دنیا استعمال کرے یہ جوہر الہی جو ہر کسی کو دیا ہے، وہ کبھی بھی مکتب اہل بیت سے دور نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ بات چھڑی ہے حجت باطنی کی، تو مولا کے 2-3 فرامین تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ در واحد در ہے جو انسان کی عقل کو روشن کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی در نہیں۔ یہودی آیا امیر المومنین کے پاس، کہنے لگا علی میں اللہ کو مانوں لیکن کیا کروں، مجھے قرآن میں تضاد نظر آتا ہے۔ پورا قرآن میں نے پڑھا، 3 آیتیں ایسی ہیں جن میں تضاد ہے، یہ اور تضاد ہو یہ کیسے ممکن ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہو۔ امام نے کہا پڑھ، کہا سب کو سنایا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ امام نے کہا آج صحیح دروازے پر آیا ہے۔ ایسے رسول نے نہیں کہا کہ میں 2 وزنی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی کتاب ہے، دوسرا آل رسول ہے۔ علم ملے گا تو اہل بیت سے، خزانے علم کے ان کے در سے۔ وہی کہہ کر گئے میں شہر علم ہوں اور علی اس کا کیا ہے دروازہ ہے، پھر بھی بندہ دوسرے دروازوں پہ بھٹکتا رہے۔ مطلب اس نے اپنی عقل جو حجت الہی ہے اسے استعمال نہیں کیا۔ یہ تابع ہوا و ہوس نفس ہے، نہ کہ تابع عقل ہے۔ امام نے کہا سنا کون سی آیت ہے؟ کالی ایک آیت میں خدا یہ کہتا ہے بندے کی روح میں نکالتا ہوں، دوسری آیت میں کہتا ہے کہ بندے کی روح ملک الموت نکالتا ہے، تیسری آیت میں کہتا ہے کہ بندے کی روح ملائک نکالتے ہیں۔ کبھی ایک بات کرے، کبھی کہتے ہیں ملائک، کبھی ملک الموت، کبھی کہتا ہے میں نکالتا ہوں۔ یہ تضاد ہے، ایک ہی ہو روح نکالنے والا۔ امام نے مثال دے کے سمجھایا، میں تھوڑا اس مثال کو چینج کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثلاً ستری وٹ میں یہ زمین ہے جہاں پہ آپ نے امام بارگاہ بنایا، کسی نے یہ زمین وقف کی ہوگی، کسی کی ہوگی، کوئی خیر والا بندہ ہوگا جس نے بولا ہوگا بھائی زمین پر وقف کرتا ہوں امام بارگاہ کے لیے تاکہ یہاں پہ محمد اور آل محمد کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، ایک نے وقف کی۔ دوسرا بندہ وہ ہے جس نے اس زمین پہ خرچ کیا ہوگا۔ ایک بندے نے زمین دی، دوسرے نے پیسے دیے کہ بھائی اب بناؤ یہاں پہ، اس کا پیسہ لگا، امام بارگاہ کھڑا ہو گیا۔ تیسرا وہ ہے جس کی زمین نہیں، جس نے پیسہ بھی نہیں دیا، لیکن اسے یہ بولا گیا کہ فلاں صاحب پیسہ دے رہا ہے، آپ ڈیزائن بناؤ۔ انجینئر ہوگا کہ نقشہ کیسا ہو امام بارگاہ کا، ذریعے کہاں رکھی جائیں، ممبر کہاں ہو، ہال کیسا ہو، کمرے کیسے ہو۔ اس نے کیا کیا؟ ڈیزائن کیا، اس نے میپ بنا کے دیا، یہ میپ ہے تمہاری امام بارگاہ کا۔ چوتھا وہ بندہ ہے جس نے زمین بھی نہیں دی، پیسے بھی نہیں دیے، نقشہ بھی نہیں دیا، وہ مزدور ہے جس نے اینٹیں رکھ رکھ کے امام بارگاہ کی دیواروں کو کھڑا کیا ہے۔ یہ 4 مثالیں سمجھ میں آ گئی، زمین دینے والا، پیسہ لگانے والا، نقشہ بنانے والا، اور وہ مزدور جس نے اینٹیں لگا لگا کر، اب 10 مزدور 15 مزدور جتنے بھی تھے انہوں نے امام بارگاہ کو کھڑا کر دیا۔ اب کبھی مزدور اس گلی سے گزرے گا، کہے گا مولانا یہ امام بارگاہ میں نے بنائی ہے، ایسا ہی بولے کہ امام بارگاہ کس نے بنائی ہے؟ میں نے بنائی ہے۔ کل انجینئر آئے گا جس نے نقشہ دیا تھا کہ امام بارگاہ میں نے بنائی ہے۔ جس نے پیسہ لگایا وہ بھی بولے گا امام بارگاہ میں نے بنائی ہے۔ جس نے زمین دی وہ بھی بولے گا امام بارگاہ کس کی ہے؟ یہ میری ہے، میں نے وقف کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں سبھی یہی بولیں گے کہ ہم نے بنائی ہے۔ جب اللہ یہ بولتا ہے روح میں نکالتا ہوں، کبھی بولتا ہے ملائک نکالتے ہیں، کبھی بولتا ہے ملک الموت نکالتا ہے، کہ روح نکلنے کے پروسیس میں سارے انوالو ہیں، لیکن اجازت کون دے رہا ہے؟ پروردگار عالم دے رہا ہے۔ حقیقت میں امام بارگاہ کس کی ہے؟ جس کے نام پہ وقف کر دی گئی ہے۔ وہ جس نے دی ہے، جس نے بنائی، ان کی ہے نہیں، لیکن وہ بولتے ضرور ہیں کہ ہم نے بنائی ہے۔ کہا یہ عالم عالم اسباب ہے،
اصل مدبر الامور خدا ہے، لیکن اگر وہ کوئی کام کرتا ہے، جیسے آپ بولتے ہیں یہ بچہ میرا ہے، یہ آپ کا تو نہیں ہے، خدا کا ہے آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس پروسیس کا حصہ ہو، لیکن بولتے ہو بچہ کس کا ہے؟ میرا ہے۔ ریڈی سے آپ یہاں پھل بیچتے ہیں، آپ بولتے ہیں یہ امرود میرا ہے، کوئی امرود تو درخت کا ہے آپ کا کہاں سے آیا؟ لیکن کیونکہ اس پروسیس میں آپ شامل ہو، بولتے ہو امرود میرا ہے، درخت بولتا ہے میرا ہے، خدا بولتا ہے میرا ہے، زمین بولتی ہے میرا ہے، تو سارے اس میں کیا ہیں؟ انوالو ہیں۔ تو اصل جو ذات ہے، مبدأ، وہ اللہ ہے، لیکن جب اسباب شامل ہو جاتے ہیں تو نسبت آ جاتی ہے۔ اب بندہ گیا کربلا، دعا کی، پروردگارا حسین کا صدقہ مجھے بچہ عطا کر، اب جاتا ہے، دعا قبول ہوتی، اللہ بچہ دے دیتا ہے۔ اب سادہ مومن گاؤں میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ بچہ حسین نے دیا ہے، اور وہاں بھی سنتا ہے کہ دیکھو یہ مشرک ہے بچہ تو اللہ دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس نے دعا مانگی ہے، اس کے صدقے میں ملا ہے۔ تو جس طرح تم بھی بولتے ہو امرود میرا ہے یا یہ چیز میری ہے، اصل چیز تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تیرا بچہ بھی تیرا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا ہے نا، اللہ نے عطا کیا ہے نا۔ تو اس پروسیس کو، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، تبھی فرمایا آیتوں کو وہی سمجھتا ہے جو صاحب عقل ہے، اور علی والے کیا ہوتے ہیں؟ صاحب عقل ہوتے ہیں۔ اس مکتب میں کبھی بے وقوف آ نہیں سکتا۔ حکمت خدا کو جو سمجھے گا وہ مکتب اہل بیت میں آئے گا۔ قرآن کتاب حکمت ہے۔ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اب مسلمان سمجھتا ہے یہ کتاب قصوں کی کتاب ہے، کہانیوں کی کتاب ہے۔ بھائی اللہ کو مزہ آتا ہے کہانیاں سنانے میں؟ 1,01,24,000 نبی سنائے سب کی کہانیاں، قرآن کتنی جلدوں میں بن جاتا؟ لائبریریاں بھر جاتی، قرآن اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ 1,01,24,000 نبیوں میں سے چن چن کے کچھ قصے سنائے۔ اچانک قرآن کھولو گے، موسیٰ کا قصہ، اللہ کہتا ہے موسیٰ جا رہا تھا، تیز بارش ہو رہی تھی، کیچڑ تھی، آدھے پاؤں موسیٰ کے کیچڑ میں پھنسے ہوئے، ساتھ میں موسیٰ کی بیوی ساتھ ہے، بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، بچہ ہونے والا ہے۔ موسیٰ پریشان، کریں تو کیا کریں، شدید بارش، کیچڑ، پانی، اندھیرا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اچانک خدا نے کہا موسیٰ کو ایک روشنی نظر آئی، دوڑے دوڑے روشنی کی طرف آئے، آواز آئی فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ فِي الْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ جوتیاں اتار، تو وادی مقدس میں ہے۔ کہ ہم نے نبوت کا ابلاغ کیا کہ موسیٰ آج کے بعد تو نبی ہے، نبوت کا اعلان کر۔ خود آگے دوسری باتیں پھر کرنے لگا۔ پڑھنے والا پریشان، خدا موسیٰ کی بیوی کا کیا ہوا؟ کیچڑ، پانی، اندھیرا، بیوی پریگننٹ، بیوی کا کیا ہوا؟ بچہ بیٹی تھی، لڑکا تھا، لڑکی تھی، نام کیا رکھا موسیٰ نے؟ اللہ کی آواز آئے گی میں کہانیاں نہیں سنا رہا یہ عبرت کی کتاب ہے۔ دیکھو نبی کو کس حال میں نبوت کا اعلان ہوا، تاکہ یہ منظر تجھے یاد رہے کہ میں نے کس عالم میں اسے نبی بنایا تھا۔ یہ قصے نہیں ہیں، یہ عبرت ہے۔ کبھی کہتا ہے میں نے مریم کو کہا جاؤ مشرق کی طرف، میں نے موسیٰ کو کہا جاؤ مغرب کی طرف۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مشرق، مغرب، کل انشاءاللہ مجلس میں ان سب میں فضائل اہل بیت کے نقطے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب عبرت کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الفرج۔ آج ارادہ تھا آیے نور، سورہ نور کی پڑھوں جس میں فضائل جناب سیدہ ہیں، لیکن وقت کافی گزر چکا ہے اور تقریباً یہ 50 منٹ کی بحث ہے۔ صرف آج اشارے کرتے جا رہا ہوں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ کبھی کہتا ہے مجھے قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی،
فوراً کہتا ہے قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے بلد امین کی۔ ردھم سمجھ میں آ رہا ہے؟ انجیر، زیتون، پہاڑی، مکہ، یہ کیسی قسمیں کھا رہا ہے خدا؟ آپ کبھی ایسی قسمیں کھاتے ہو؟ وہ تو حکیم ہے، صاحب حکمت ہے۔ یا ماشاءاللہ تقریباً مومنین ریڑھی لگاتے ہیں، فروٹ کا کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک آپ کا فروٹس کے ساتھ لینا دینا ہے۔ کوئی مومن آپ سے کہے کہ مجھے قرضہ دو، کتنا چاہیے؟ کہ 1 لاکھ قرضہ دو۔ آپ نے کہا واپس دو گے؟ کہاں دوں گا۔ کہ یقین نہیں، قسم اٹھا، کہ بھئی ڈیلی امرود کی ریڑھی لگاتا ہوں، مجھے قسم ہے امرود کی۔ کہ صبح چنے لگاتا ہوں، قسم ہے مجھے اپنے چنوں کی۔ ہنس رہے ہیں آپ، لیکن خدا قسمیں کھا رہا ہے۔ انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، یہ کیسی قسم ہے؟ کبھی کہتا ہے مجھے اس گھوڑے کی قسم ہے جب سانسیں لیتا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے اس حیوان کے قدموں کی قسم ہے، کبھی کہتا ہے بلد امین کی قسم ہے، کبھی کہتا ہے مجھے قسم ہے بے مواقع النجوم، ستاروں کی جگہوں کی قسم۔ اور تجھے نہیں پتا وما ادراک وہ مواقع النجوم کیا ہیں، میں بتاؤں بھی تو درک نہیں کر سکتا۔ کبھی کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے نہیں پتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ پروردگارہ ایک رات ہی تو ہے، لیلہ قدر، قدر کی رات۔ کہتا تجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، تجھے نہیں پتا مواقع النجوم کیا ہے، تجھے نہیں پتا نور کی حقیقت کیا ہے۔ یہ کتاب ہے صاحبان حکمت کے لیے۔ ہم اسی طرح پڑھتے ہیں پر اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ کس حدیث میں، کس روایت میں ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے 10 ختمے دو قرآن کے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے مولانا میں نے اس رمضان میں 3 ختمے دیے۔ ماشاءاللہ بھائی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن لکھا کہاں ہے؟ میں نے 10 ختمے دیے۔ قرآن پڑھنا بہت ثواب ہے، اللہ اجر دیتا ہے، ایک ایک لفظ کے پڑھنے سے اجر دیتا ہے، لیکن صرف پڑھائی تجھے کسی مقام تک نہیں پہنچا سکتی۔ پورے مہینے میں زور ہوتا ہے میں 3 ختمے پڑھوں، 4 ختمے پڑھوں، جیسے موٹر وے پہ اسپیڈ سے گاڑی لگا کے اس نے جلدی جنت تک پہنچنا ہے۔ ایک ہی سورہ حمد کا ڈیلی آدھی آیت پڑھو، پر جتنے گھنٹے پڑھتے ہو نا اتنے گھنٹے اس آیت میں غور و فکر کرو۔ سمجھو کہ مثلا الرحمن الرحیم، یہ رحمان کیا ہے، یہ رحیم کیا ہے، رب العالمین کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، غیر المغضوب کیا ہے، ولا الضالین کیا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ میپ ہے زندگی کا۔ الف لام میم کیا ہے، کتاب لا ریب کیا ہے، یؤمنون بالغیب کیا ہے، یوقنون کیا ہے، ختم اللہ ولا قلوبہم، کون لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، کون ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، کون ہے جو منزل یقین پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں سینکڑوں حدیثیں ہیں جو اہل بیت نے ان آیات کی ذیل میں بتائی ہے کہ بندہ ڈیلی اگر 2 لفظ بھی قرآن کے پڑھے پر اس پہ کیا کرے، غور و فکر کرے، آپ محسوس کریں گے آپ کا علمی وزن بھاری ہو رہا ہے، اندر ایک لذت آ رہی ہے، روح کو غذا ملے گی۔ اب جب سمجھ کے قرآن پڑھو گے پھر وہ جو ثواب ملے گا۔ کیوں کہا کہ 2 رکعت نماز اگر کوئی خلوص کے ساتھ پڑھے خدا اس پہ جنت کو کیا کرتا ہے، واجب کرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں، خدا بندے کے عمل کو نہیں دیکھتا، بندے کے عمل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا آپ نے کتنا قرآن پڑھا، کتنی مجلسیں پڑھی، کتنی مجلسیں سنی، کتنی دیر ماتم کیا، کتنی دیر نوحہ پڑھا، کتنی بار کربلا گئے، کتنی بار حج پر گئے، یہ نہیں دیکھتا، نیت کو دیکھتا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، پیاس لگی، نہر سامنے تھی،
سب نے اپنی سواریوں کو چھوڑا، اونٹوں والوں نے اونٹوں کو چھوڑا، گھوڑوں کو چھوڑا، خچروں کو چھوڑا، گئے پانی پینے۔ ایک صحابی نے دیکھا بیچارے سارے گئے، کسی کا خچر ادھر بھاگ رہا ہے، کسی کا گھوڑا ادھر بھاگ رہا ہے، اس نے کہا سارے حیوان گم نہ ہو جائیں، اس نے زمین میں صحرا کے بیچ میں کیلا لگایا اور کیا کیا، ان حیوانوں کی رسیاں کیلے کے ساتھ باندھ دی۔ رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے خیر کا کام کیا ہے۔ کیا کیا؟ لوگوں کے حیوانات ادھر ادھر جا رہے تھے، میں نے ایک کیلا لگا دیا تاکہ حیوانات ادھر ادھر نہ جائیں، پھر ان کو ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو۔ نبی نے کہا بارک اللہ فیک، تو نے خیر کا کام کیا، بہترین کام کیا، خوش ہوا، چلا گیا۔ اگلے دن دوسرا بندہ اسی راستے سے گزرا اور جو اس نے کیلا لگایا تھا وہ اس کے پاؤں کو لگ گیا۔ اس نے کہا یہ کون سا عقل مند ہے جس نے صحرا کے بیچ میں اتنا بڑا کیلا لگا دیا ہے؟ چلتے پھرتے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس نے کیلا وہیں سے اکھاڑ دیا اور پھینک دیا۔ رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ آج میں نے نیکی کا کام کیا ہے۔ کیا کیا؟ رسول اللہ زمین پہ کیلا لگا تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی، بندے زمین پہ گر جاتے، میں نے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ نبی نے کہا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے جزا دے، تو نے بہترین کام کیا۔ جو کیل لگائے اسے بھی جزا، جو کیل نکالے اسے بھی جزا۔ کہ اللہ تیرا لگانا اور نکالنا نہیں دیکھتا، وہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ دین کی حکمت کو سمجھو، صاحب عقل۔ دو چیزیں یاد رکھیے، تیسری چیز میں کل بتاؤں گا۔ ایک، خدا عمل کو نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے؟ بندے کی نیت کو۔ دوسرا، معصوم فرماتے ہیں خدا جزا نیت کی بنیاد پہ دیتا ہے، عمل کی بنیاد پہ نہیں۔ دوسری چیز، نیت کے بعد جو خدا دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے عمل کرنے والے کی عقل کتنی ہے۔ خوارج بھی نمازیں پڑھتے رہے، بے عقل تھے، کوئی فائدہ نہیں۔ لشکر حسین میں بھی نماز، لشکر یزید میں نماز۔ حسینی لشکر کے نماز کی قیمت ہے کیونکہ نماز پڑھنے والے صاحب عقل ہیں۔ مد مقابل کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پڑھنے والا جاہل ہے، عاقل نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم میں سے اکثر لوگ شریعت کے مسائل میں بعض اوقات پھنس جاتے ہیں۔ کل اس کو زیادہ کھولوں گا۔ مثلا اسلام کا حکم ہے الغیبۃ اشد من الزنا، برائی، پیٹھ پیچھے بات کرنا، یہ زنا سے بدتر ہے۔ وہ خدا جو ستار العیوب، غفار الذنوب، عیبوں کو چھپانے والا، ارحم الراحمین، جس نے پوری زندگی نبی کے سر پہ کوڑا کرکٹ کچرا پھینکا، رحمت اللہ عالمین کے اللہ نے معاف کر دیا۔ اتنا کہ حیوان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، درخت کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ چھوٹی چھوٹی چیز کی اسلام میں دیت رکھی گئی۔ ہلکا سا نشان کسی کو مارا اور ہاتھ لال ہو گیا، اس کی دیت رکھی۔ اور وہی اسلام کہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو خدا کہتا ہے سرے عام اسے بے آبرو کرو اور 100 کوڑے مارو۔ ایک طرف اتنی نرمی، ایک طرف اتنی سختی۔ کہ اللہ غیور ہے، غیرت مند ہے، اس کی غیرت کو اگر کوئی للکارتا ہے سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ انہو فاحشتن، یہ فحشا ہے، یہ اسم عظیم ہے، یہ گناہ عظیم ہے، نہ کرو۔ اس شدت میں خدا نے گناہ زنا کے لیے قرآن میں گفتگو کی۔ اب یہ کہے کہ الغیبت اشہد من الزنا، غیبت اس زنا سے بھی بدتر عمل ہے۔ کسی نے مولا سے کہا مولا یہ اتنا بدتر کیوں ہے؟ امام نے فرمایا جس نے زنا کی اس نے گناہ کر کے کوئی مزہ تو لیا، لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں مزہ ہی نہیں ہے پر بندہ پھر بھی کرتا ہے۔ گھروں کو اجاڑنا، مومنین کو لڑانا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا۔ تبھی کہا کہ عقل مند کی نشانی ہے وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے نا۔ بے وقوف زیادہ بولتا ہے، زیادہ کلام کرتا ہے۔
غیبت اشد من الزنا۔ اب آپ نے سن لیا، متقی بندہ کہتا ہے بھائی غیبت نہیں کرنی، مر جاؤں گا غیبت نہیں کروں گا۔ لیکن وہی مولا فرماتے ہیں کچھ جگہوں پر غیبت کرنا ثواب ہے۔ حکمت، پہلے یہ دیکھو غیبت اتنی بری کیوں ہے؟ کیونکہ غیبت کرنے سے دو لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے۔ میاں بیوی بڑے خوش، اب یہ آپ کو پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں کہ مولانا گھر میں اتنا سکون، نہ مجھ میں جھگڑا نہ بیوی میں جھگڑا، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی بدبخت پڑوس کی عورت آ گئی، اس نے کہا میں نے تیرے میاں کو فلاں جگہ فلاں خاتون کے ساتھ دیکھا تھا، کہ وہ اس دن سے گھر میں جھگڑا شروع ہوا۔ کہ بدبخت تمہیں دیکھا بھی تھا تو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ ستار العیبوں کو چھپاتا ہے۔ یہ جو مومن کو مومن سے لڑائے، گھروں کو اگاڑے، نیت یہ ہے کہ میں اس کا گھر اجاڑوں۔ نیت، عمل کی بنیاد نیت، نیت اصلاح کی نہیں ہے۔ نیت یا بتا بھی بتاؤں گی کیا ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ اب جب لڑتے ہیں اس کا دل خوش ہوتا ہے اندر سے، میں نے اپنا کام کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ اس طرح مومن کو مومن تمہارے پیٹھ پیچھے باتیں کر رہا تھا، اصل حرام کی وجہ۔ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ یسفک الدماء، یہ زمین میں فساد کریں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، میرے بندے فساد نہیں کرتے، اور جو کرے گا وہ تیری اولاد میں سے ہوگا، اس کے خون میں تو شامل ہوگا جو مومن میں فساد کرائے نا۔ لیکن یہی غیبت کچھ جگہوں پہ کرنا ثواب ہے۔ حکمت ہو نا بندے کے پاس، کہاں پر؟ مومن صاحب حکمت ہوتا ہے۔ وہ دین فہمی جب تک نہ ہو دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ پتہ نہ ہو کہ نماز کیوں پڑھتا ہوں، یہ علم نہ ہو کہ میں حجاب کیوں کرتی ہوں، یہ پتہ نہ ہو کہ اسلام میں شراب کیوں حرام ہے، نشہ کیوں حرام ہے۔ جب علم نہیں ہوگا، جب بندہ اس کو ترک بھی کرے گا تو اس میں کوئی فہم نہیں، اور جب کرے گا بھی تو اس میں کوئی فہم نہیں ہے نا۔ لیکن جب علم آ گیا تو بندہ مر جائے سر کٹا لے گا پر خدا کی کبھی مخالفت نہیں کرے گا۔ عقل جتنی زیادہ ہوگی نا، معصوم سے پوچھا نا مولا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ امام گندگی کی طرف لے گئے، کہ یہ فضلہ، یہ گندگی، ہزاروں تمہیں پیسے سکے سونے کا کبھی کھاؤ گے؟ کہ مولا کبھی نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ مولا گندگی دیکھ رہا ہوں۔ کہ اسی طرح ہم گناہ کی حقیقت کو جانتے ہیں نا، اس کے کنہ تک پہنچ چکے ہیں، تبھی ممکن نہیں کہ ہم کبھی گناہ کے قریب جائیں۔ طاقت ہے پر ہم گناہ کرتے نہیں، کیونکہ کیا جانتے ہیں؟ حقیقت کو جانتے ہیں۔ آج مسئلہ دین کے سمجھنے کا مسئلہ ہے، دینداروں کی کمی نہیں ہے، دین فہموں کی کمی ہے جو دین کو سمجھیں۔ اب اتنا متقی کہیں غیبت نہیں کرتا، کہ نہیں مولا نے کہا غیبت حرام ہے، زنا سے بدتر ہے۔ ایک بندہ آیا اور اسے کہا بھائی آپ کا ہمسایہ ہے؟ کہاں؟ اس کا ایک بیٹا ہے؟ کہاں؟ کیا لے کر آئے ہیں؟ بیٹی دوں کہ نہیں؟ اب اسے پتا بھی ہے فلاں صاحب کا بیٹا مثلا شرابی ہے، زانی ہے، نشائی ہے، اخلاق کا برا ہے، یہ ہے، یہ سارے عیب اس کو پتہ ہے، ظاہر دیوار دیوار سے ملی ہوئی یہ پتہ ہے۔ اب ایسا متقی ہے، کہتا ہے نہیں غیبت تو نہیں کرنی میں نے۔ کہتا نہیں مولا نے کہا حسن ظن کرو، کہ نہیں بہت اچھا مومن ہے، اور اس نے اس کے کہنے پہ شادی کرا دی۔ کل قیامت کے دن اس کا گھر اجڑ گیا، یہ باپ قیامت میں اس کے مشورے دینے والے کے گریباں کو پکڑے گا۔ وہاں پہ اگر اللہ کو یہ بولا نا خدا میں نے غیبت نہیں کی تھی، اللہ کہے گا یہاں غیبت کرنا ثواب تھا۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی سے ریلیشن بنا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بیٹی دے رہا ہے یا بیٹی لے رہا ہے، اور وہ تجھ سے آ کے پوچھ رہا ہے، وہ ریلیشن میں جا رہا ہے، فزیکل ریلیشن میں جا رہا ہے، اور تجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹی دوں کہ نہیں، رشتہ لوں کہ نہیں، اگر تجھے اس کا عیب پتہ ہے، نیت برائی نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ اس بندے کو کسی برائی سے کیا کیا جائے؟ بچایا جائے۔ اگر اس میں خوبیاں ہیں خوبیاں بتاؤ، برائیاں ہیں برائیاں بتاؤ۔ دوسری چیز مولا علی کی حکمت کا ایک جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا اس میں کود جاؤ۔ اب مثلا کسی جوان نے مولا علی کا یہ فرمان سنا، بھائی جس چیز سے ڈر لگتا ہے اس میں کیا کرو؟ کود جاؤ۔ اب ملتان سے چلا ڈیرہ غازی خان، راستے میں پل آتی ہے، نیچے دریا، نیچے دیکھا بڑا ڈرا،
کہا نہیں، مولا نے کہا جس چیز سے ڈرو کود جاؤ. تبھی لوگوں کو حکمت کے، بھائی حکمت یہ جملے عقل والوں کے لیے، بے عقل کے لیے نہیں ہے. پہلی بات پوری نہج البلاغہ صاحبان عقل کے لیے کتاب ہے، بے وقوفوں کی تو کتاب نہیں ہے. کئی خواتین ناراض ہو جاتے ہیں، مولا علی نے کہا عورتیں عقل کی آدھی ہوتی ہیں. میں نے کہا تیرا ناراض ہونا بتا رہا ہے تو عقل کی آدھی ہے. علی کے فرمان پہ کوئی ناراض ہوتا ہے؟ مولا توہین نہیں کر رہے، دو مزاجوں کو بیان کر رہے ہیں، اس کی تشریح ہے، اس جملے کی حکمت ہے. کلام الامام امام الکلام، یہ کائنات کے سب کلاموں کا اگر کوئی امام ہے وہ حجت خدا کا کلام ہوتا ہے نا. یہ الگ بحث ہے، عورت کا مزاج مرد کا مزاج، اس پہ بھی انشاءاللہ 2 مجلسیں اور ہیں آپ کی خدمت میں. اب آپ کہیں گے مولانا نے تو کہا کود جاؤ، پھر مولانا صاحب میں کیوں نہ کودوں پل سے؟ کہا یہ جو امام کا جملہ ہے کن کے لیے ہے؟ عقل والوں کے لیے. یعنی 2 طرح کے ڈر ہیں، ایک ڈر ہے عاقلانہ، ایک ڈر ہے جاہلانہ. مثلاً پل سے کودوں گا، عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ کودنے کے بعد مر جاؤ گے، یہ ڈر کون سا ہے؟ عاقلانہ ڈر ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ سوئمنگ پول جاتے ہو، کسی کی زمین پہ فارم ہاؤس سے سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، سینے تک یا گردن تک اس کے اندر پانی ہے. اب اسے بولو کودو، کہتے ہیں نہیں ڈوب جاؤں گا. 10 لوگ بولتے ہیں بھائی پانی اتنا ہے ہی نہیں، کہتا نہیں کود جاؤں گا. مثلا پانی گردن تک بھی ہے، کہتا نہیں جاؤں گا ڈوب جاؤں گا. کہتے بھائی ہم 4 لوگ کھڑے ہیں، نہیں ڈوبو گے. باپ کہتا ہے میں کھڑا ہوں، بھائی کہتا ہے میں کھڑا ہوں، نہیں ڈوبو گے. کہتا نہیں مر جاؤں گا. یہ جو ڈر ہے نا یہ جاہلانہ ڈر ہے. امام فرماتے اگر ایسا کوئی ڈر ہے تو کود جاؤ، ڈر خود بخود ختم ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد. یہاں آپ میں سے کئی جوان جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں ٹیچر بولتے ہیں آؤ بورڈ کے سامنے کچھ آ کے باتیں کرو، یہ جو لیکچر ہے آ کے لوگوں کو کہتے ہیں نہیں جاؤں گا، لوگ ہنسیں گے. یہ جو ڈر ہے نا یہ فیک ڈر ہے، یہ شیطانی ڈر ہے. بھائی لوگوں کے سامنے بات کرو گے لوگ کھا جائیں گے. ہمارے اتنے مولوی جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اسی ڈر کی وجہ سے. عوام کے بات نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے، وہ شیطان کا ڈر جو اس کے وجود میں ڈالا ہوا ہے. کوئی بات کرو گے لوگ کھائیں گے، ماریں گے، کیا کریں گے. تبھی کہا کہ عقل مند اپنے وجود میں اللہ کے سوا کسی کو مؤثر نہیں سمجھتا. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارے وجود میں کوئی اثر ڈالنے والا نہیں ہے. تو اسلام حجتوں کو تمام کرنے والا دین ہے. اس سے بہترین کامل ترین دین کوئی نہیں ہے. جو خدا نے ہادی دیے وہ سب سے بہترین ہادی، جو نبی دیے سب سے بہترین نبی. واقعاً اس دور میں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے آپ کو 12 کا ماننے والا بنایا ہے. ان فتنوں کے دور میں یعنی دلیلیں، قرآن، آیتیں، عقل سب باوجود بندے علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کربلا کا واقعہ پڑھنے کے بعد یزید کے دفاع میں آوازیں دے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہوگا؟ یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کے نطفوں کو، آپ کے وجود کو، آپ کے خون میں محبت اہل بیت کو ڈالا ہوا ہے. ہاں یہ تینت جو اللہ نے آپ کی بنائی ہے نا، یہ تینت بڑی پاک ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. لیکن جن کے دلوں میں تالے لگے تھے، جن کے دلوں میں مہر لگی تھی، جو لجوج مزاج تھے، جو ظنیم تھے، جن کا دل شیطانی ضد سے بھرا تھا، کہتے ہیں بی بی کے دروازے پر آیا، دستک دی. میں نے کہا نا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نبی کی بیٹی آئے گی. اندر سے آواز آئی تو مجمع نے یہ سمجھا
کہ علی کے گھر کی کنیز ہے۔ اس وقت کہا کہ مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں۔ آدھا مجمع جو علی کے گھر پہ مولا علی کو لینے گیا تھا، آدھے سے زیادہ مجمع چھوڑ کے چلا گیا کہ بات اگر علی تک تھی تو صحیح ہے، لیکن ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ جس سے ناراض ہو اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ سیدہ حجت تمام کرتی رہی کہ تجھے نہیں پتا میرے بابا اس در پہ آتے تھے سلام کرتے تھے، کہ پتا ہے۔ کہ تجھے نہیں پتا، کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کا پتا ہے۔ کہ تجھے نہیں پتا اس گھر میں دو بچے رہتے ہیں، حسن و حسین، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کا پتا ہے۔ کہ جب تک میں ہوں تجھے اندر آنے نہیں دوں گی۔ اس لئی نے کہا کہ اگر آپ بھی ہیں تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں دروازے کو آگ لگائی۔ یہ سیدہ کے جملے ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں میں کبھی علی کے دامن کو نہ چھوڑتی، اگر یہ شخص نہ ہوتا۔ میرے مولا سے پوچھا، مولا اس نے ایسا کیا کیا کہ بی بی نے ایسا جملہ کہا؟ کہ یہ دادی کا جملہ ہے، اگر میں کبھی اپنے مولا کے دامن کو نہ چھوڑتی، اگر یہ نہ ہوتا۔ کہ مولا پھر بی بی نے کیوں چھوڑا؟ کہ چھوڑا نہیں، علی کا دامن سیدہ کے ہاتھ میں تھا، اور اس لعین غلاف شمشیر سے اتنا بازو سیدہ کو مارا کہ وہ دامن ہاتھ سے چھڑایا گیا تھا۔ تبھی صحابی نے کہا مولا حسن آپ جب بھی مسجد جاتے مولا لمبے لمبے راستے لیتے، مولا یہ راستہ بڑا قریب ہے، یہاں سے چلیے۔ امام حسن کا جملہ ہے، فرماتے زندگی گزر گئی میں کبھی اس گلی سے نہیں گیا۔ مولا کیوں؟ قریب ہے۔ فرمایا اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے میری اماں پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا، میں جب جب اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آ جاتی ہیں۔ فرمایا ذاکر تو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہ نہیں میرے اصلی مصائب پڑھا کر۔ مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے اصلی مصائب مدینے کی گلی میں ہے۔ کہو امام حسن نے ایسا کیا دیکھا؟ میں نے کہا بس مثال دوں گا تو سمجھ جائے۔ میں نے کہا جوان اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو مارے کیا گزرے گی تیرے اوپر؟ کہنے لگا مولانا دعا کریں اللہ موت دے پر یہ منظر مجھے نہ دکھائے۔ میں نے کہا یہی مصیبت حسن ہے۔ فرماتے اصل میری مصیبت مدینے کی گلی میں ہے، میں فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے۔ تب امام رضا فرماتے عیشیو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو۔ چھٹے امام فرماتے ہم ہر مصیبت برداشت کرتے ہیں پر دادی زہرا کی مصیبت بہت گراں مصیبت ہے۔ اور وہ بی بی یہ کہیں کہ قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے اور دو آنکھیں کبھی نہیں روتی۔ ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے، دوسری وہ آنکھ جو میرے لال حسین کے غم میں روئے۔ یہ دن یتیمی امام حسین کے دن ہے، یہ دن یتیمی سیدہ زینب کے دن ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، خلوص سے دل سے امام حسین کو سلام کریں۔ فرمان معصوم ہے جو خلوص سے دل سے حسین کو سلام کرتا ہے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ کہ مولا پتہ کیسے چلے ثواب زیارت ملا کہ نہیں؟ کہ اگر سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے اگر تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔
قلوب کے قبلے کو حسین کی طرف متوجہ کریں اور سب مل کے خلوص سے دل سے آج کی مجلس سے ثواب زیارت حسین لے کر اٹھیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحابہ. بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد. میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ. خدا کی قسم اگر مدینے میں آگ نہ لگتی کبھی کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگتی. اگر مدینے میں تماچا نہ مارا جاتا کبھی کربلا میں 4 سالہ بچے کے رخساروں کا رنگ نہ بدلتا. اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑے جاتے یہ ظالم کبھی یہ نہ کہتا ابن سعد جب میں لاشوں پہ گھوڑے دوڑا رہا تھا میں نے اپنے کانوں سے حسین کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنے تھے. مدینے میں بھی پسلیاں توڑی گئیں کربلا میں بھی پسلیاں توڑی گئیں لیکن ایک فرق ہے پسلیوں کے ٹوٹنے میں. جب مولا حسین کی پسلیاں ٹوٹی تو حسین شہید ہو چکے تھے لیکن زہرا بھی زندہ تھے. 40 لوگ دروازے سے گزرتے رہے. اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھے جاتے کبھی کوفے کی بازار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھے جاتے
اگر مدینے میں بی بی کو دربار میں بلایا نہ جاتا، کبھی شام میں شرابی کی دربار میں علی کی بیٹی کو بلایا نہ جاتا۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ بچپن میں کسی بچے کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے، اللہ بچپن میں کسی کو یتیم نہ بنائے۔ وصیت تھی علی غسلنی باللیل کفنی باللیل، علی رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا۔ فرمایا اسماء بچوں کو کہو آہستہ آہستہ روئے، کہیں کوئی آواز نہ سن لے۔ بی بی اسماء کہتی ہیں بچوں نے قمیصوں کو دانتوں میں جکڑا تھا، کہیں کوئی حسین کے رونے کی آواز نہ سنے، لیکن فرماتی ہیں غسل دیتے دیتے علی کی فریاد بلند اپنا سر دیوار پہ مار کے فریاد کرنے لگے، ہائے زہرا۔ اسماء نے کہا مولا بچوں کو کہا آہستہ روئیں، خود بلند بلند آواز میں کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اسماء میں نے وہ زخم دیکھے، میں نے وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھے جو زہرا مجھ سے چھپا رہے تھے۔ عزادار تاریخ میں دو امام ہیں جو غسل کے وقت زار و قطار روئے، ایک امام مدینے میں جب زہرا کے زخموں کو دیکھا، دوسرا امام زندان شام میں جب 4 سالہ بچی کو غسل دیا جا رہا تھا، فریادیں کر کے کہنے لگے ہائے میری غریب بہن، ہائے میری پیاسی سکینہ۔ غسل دیا، کفن دیا۔ اللہ یہ منظر کسی بچے کو نہ دکھائے۔ جنازہ گھر کے صحن میں رکھا، کہا بچوں آخری بار اماں کی زیارت کر لو، آخری بار ماں کا دیدار کر لو۔ مولا حسن آگے بڑھے، اماں کے قدموں پہ سر رکھ کے رونے لگے۔ بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ بی بی زینب آگے بڑھی، ماں کے ماتھے کا بوسہ لینے لگے۔ لیکن فضا کہتی ہیں کہ چھوٹا بچہ تھا جو سر گھٹنوں میں ڈال کے زار و قطار رو رہا تھا۔ مولا نے کہا حسین میرے لال آگے بڑھو، اماں سے خدا حافظ کرو۔ مولا نے فرمایا بابا جب تک اماں نہیں بلاتے میں نہیں جاؤں گا۔ ہم روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، 2 ہاتھ باہر آئے، آجا میرے لال حسین، آجا کربلا والے حسین، آجا میرے پیاسے حسین۔ چاروں بچے ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ آسمان سے ندا آئے علی بچوں کو ماں سے جدا کرو۔ عرش الہی پہ کوہرام بپا ہے، علی نے حسن کو ماں کے سینے سے جدا کیا، بڑے پیار سے سینے سے لگایا۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ کی قسمت، مولا آپ بھی یتیم ہوئے، علی نے بڑے پیار سے سینے سے لگایا۔ لیکن ہائے سکینہ سکینہ، ہائے کربلا، بچی نے خود کو بابا
کے سینے پہ گرایا، کسی نے پیار سے نہیں اٹھایا، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، بچی کو بالوں سے اٹھایا، اتنے زور سے تماچے مارے، بچی کی فریاد بلند ہے، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پیاسا بابا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔